لیو ٹولسٹوئے، عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ آج لیو ٹولسٹوئے کے فن پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ فن کیا ہوتا ہے، آرٹ کیا ہوتا ہے، اس پر بات کر لی جائے۔ فن کے لیے اردو میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہنر۔ فطرت کے بالمقابل انسان کی تخلیقی، ترکیبی اور صناعانہ صلاحیتوں نیز استعداد کا معروضی مظہر، حسین اشیاء کی تخلیق، اظہار تاثر، کسی خالص انسانی تجربے کی حسی و جذباتی پیشکش، حقیقت کی اثر نو مگر تخلیقی نمائندگی۔ فنون حقیقت اور انسانی عمل ہی کی عکاسی نہیں کرتے بلکہ فرد کے محجر تاریخی جوہر کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ فن انسانی اور سماجی تہذیبی صورتحالات کی تخصیص و کردار کا مظہر ہوتا ہے۔ اس طور پر ایک خاص سماجی کرے میں فن کے مظاہر تہذیبی و ثقافتی خاصوں اور روایتوں کا تحفظ کرتے اور ایک نئے تاریخی دور میں اس کی نئی تہذیبی شناخت کے سلسلہ عمل میں تعاون کرتے ہیں۔ جمع کی صورت میں علم کی ان مختلف شاخوں سے مراد لی جاتی ہے جو تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، بشریات اور عمرانیات وغیرہ سے متعلق ہیں۔ عہد وسطی میں ریاضی، اقلیدس، فلکیات، موسیقی، قواعد، منطق اور بدیہیات بشمول فن تقریر کا شمار فنون میں کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس کے دائرے میں تقریباً تمام علوم آ گئے۔ تعمیریات، سنگ تراشی، مصوری، رقص، موسیقی اور ادب و شاعری کا شمار فنون لطیفہ، فائن آرٹس میں کیا جاتا ہے۔ بعض مصنفین کے نزدیک رقص فن لطیف سے خارج ہے اور بعض نے خطاطی، کاشیگری اور ظروف سازی کو بھی اسی ذیل میں رکھا ہے۔ روایتی طور پر فنون لطیفہ آرٹ صرف تعمیریات، مصوری اور مجسمہ سازی تک محدود ہیں۔ مذکورہ فنون میں حسن و دانش کی اصول سازانہ اور طبعی تجسیم کو اولیت حاصل ہے، جبکہ عملی تفاعل اور کارکردگی کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہیگل کی نظر میں شاعری تمام فنون سے افضل و اکمل ہے، کیونکہ اس کی تخلیق محض الفاظ کی مرہون ہوتی ہے، جبکہ دیگر فنون میں خارجی آلات و اوزار اور دیگر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال بھی لازمی ہوتا ہے۔ ہیگل ہی کے الفاظ میں کوٹ، کسی فن کی تکمیل میں خارجی آلات و انسانی مشقت کی ضرورت جس قدر ہوگی اتنا ہی وہ فن کمتر کہلائے گا، ان کوٹ۔ بالفاظ دیگر شاعری کے اثر کی حدود وسیع تر ہیں، وہ بھی یک وقت ایک سے زیادہ احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان وقوعوں کی گوناگوں باز تشکیل کر دکھاتی ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف حسی قوتیں درکار ہیں۔ اس طرح فنون لطیفہ احساس جمال کو برانگیخت کرتے، خیال کی قوت کو حرکت میں لاتے اور ذہنی اور روحانی مسرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ افادی فنون، جنہیں یوزفل آرٹس کہا جاتا ہے، مثلا قالین بافی، برتن سازی، سوزن کاری، کپڑا بنائی وغیرہ کا شمار کارآمد فنون میں کیا جاتا ہے۔
ان کی بناوٹ میں بھی ایک وزن، تناسب اور ہم آہنگی ہوتی ہے. ان میں ایک بنت کا سائنٹیفک نظام ہوتا ہے جن سے انسانی بصارت ایک خاص حد تک یقیناً کیف حاصل کرتی ہے. انسانی ذہن ایک خاص حد تک ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا عیب ان کی میکانیت اور یکسرا پن یا یک رخا پن ہے. یہ فنون متخیلہ اور انسانی تجربے کے محض ایک معمولی جز کو حرکت میں لا سکتے ہیں. مذکورہ عمل تحرک سے عبارت نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اسے یک رخا کہا جا سکتا ہے. ادراک کے وسیع کرے پر محیط ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی لیے ان کی قدر دائمیت سے عاری ہوتی ہے. ان کی تشکیل کا اصل مقصد انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے. ان کی خوبی ان کی اسی افادیت میں مضمر ہے اور افادیت ہی اصلاً ان کا مقصد ہے. مجموعی طور پر انسان کی بہترین تخلیقی اور تخیلی صلاحیتوں کا وہ معروضی اظہار جو شاعری، ڈرامہ، رقص، موسیقی، مصوری، فکشن نگاری اور سنگ تراشی جیسے فنون پر محیط ہے، فن کہلاتا ہے. انسان نے تہذیب کے مختلف ادوار میں اپنی شناخت کو مختلف نام دیے ہیں. فن بھی اس کا ایک شناخت نامہ ہے جو اس کی ذہنی توفیق کی انتہا کا مظہر ہے، اس کے وجدان کا تقاضا ہے، اس کے سکوت کی آواز ہے، اس کے احساس کا معروضی نقش اور اس کے حرکات و سکنات کی موزوں ترین تعبیر ہے. فنون تاریخی سطح پر ایک حرکی نظام، ڈائنامک سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں. ڈائنامک فنکشن کو فارمیٹ کرتے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف فنون نے فروغ پایا ہے. ان کے تناظرات کے اختلاف کے ساتھ ان میں ارتقاء اور زوال کے آثار بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں حیاتی سطح پر، داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر تھوڑی بہت تبدیلی یا تھوڑا بہت تغیر بھی رونما ہوتا رہتا ہے. اساطیری ادوار کے بعد مذہبی اور بالخصوص وحدانیت پرستوں کے تسلط کے بعد فنون و عقائد کے مابین کشاکش پیدا ہوئی. باوجود اس کے بعض علاقائی اور جغرافیائی کروں میں اساطیری اور لوک فنون کی روایات کا تسلسل تاحال جاری و ساری ہے. تاریخی تسلسل کے پہلو بپہلو بعض فنون کی سرگرمیوں میں عارضی تعطل بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض فنون فروغ بھی پاتے ہیں. بعض فنون دیگر فنون میں ضم ہو جاتے ہیں یا کسی دوسرے فن کی ترکیب کا ایک اہم حصہ بن کر ان کی انفرادیت پر اثر انداز ہوتے نیز انہیں مزید توانائی اور تقویت عطا کرتے ہیں. آرٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بنیادی طور پر آرٹ کے ساتھ کیا مفاہیم جڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج میں نے آرٹ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی. اب تھوڑی سی گفتگو میں اینوٹمی کے بارے میں کروں گا، جس کے لیے اردو میں ہم تشریح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تجزیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کسی اہم اور وسیع موضوع کی ہمہ محتوی تحلیل بالتفصیل اور ہمہ جہت پرکھ، ہمہ جہت جانچ کے عمل کو اس میں عمل دخل ہے. کسی بڑے اور اہم موضوع کی علیحدہ علیحدہ قطعوں میں تقسیم اور اس کے مختلف حصوں کا عمیق مطالعہ 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں یہ لفظ بحیثیت ایک اصطلاح کے انگریزی ادب میں مستعمل تھا. ان ادوار میں یہ لفظ کسی وسیع موضوع کے باقاعدہ تجزیے کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا.
جان بلوکر نے اپنی تصنیف این انگلش ایکسپوزیٹر جو 1610 میں تحریر کی، اسے قطع کرنے کے سلسلے میں اس کے معنی میں اس کا تعین کچھ اس طرح سے کیا ہے، کوٹ: یہ وہ فن ہے جو آدمی کے جسم کے سارے اجزاء کی نوعیت، ان کے کام اور ان کی وضع اور ان کی حالت کے بارے میں علم مہیا کرتا ہے۔ بحیثیت فعل اس کے معنی ہے ہر حصے کی تحقیق و تشقیق کرنا، ہر حصے کا تجزیہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہاں تشقیق کا لفظ شک کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے اور نہ اس کو شک کے معنی میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ شک ایک منفی سرگرمی ہے اور تشقیق ایک کیوریوسٹی کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ انکوٹ۔ انگریزی ادبا نے جہاں کہیں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اس سے ان کی مراد کم و بیش یہی ہے۔ اس لفظ سے ان کے رجحان اور رویے نیز طریقے تحلیل کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسے رابرٹ برٹن نے اپنی کتاب دا ایناٹمی آف میلنکلی جو 1621 میں تحریر کی، جو اس سلسلے کی ایک معروف ترین کتاب تصور کی جاتی ہے، میں حزن و ملال کو روح کے ایک عارضے سے تعبیر کیا ہے۔ یہی نہیں، وہ حزن کی، ملال کی تمام اقسام، اسباب و آثار اور پھر اس کے علاج کے مختلف نسخوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ جدید ادوا کی اہم ترین تصانیف میں نارتھروپ فرائے کی دا ایناٹمی آف کریٹیسزم جو 1957 میں شائع ہوئی، ایک بلند درجے کی حامل کتاب ہے۔ فرائے نے ایک سطح پر بالعموم تخلیقی ادب اور دوسری سطح پر بالخصوص افسانوی ادب کی ساختوں کا دانشورانہ نہج پر مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کے تصورات کے اطلاق میں تازہ کاری اور ان بنیادوں نیز غیر متوقع تناظرات و سیاقات کی تلاش سے عبارت قرار دیا ہے، جو تخلیقی ادب کو مجموعاً ایک وسیع تر ربط عطا کرتے ہیں، ایک وسیع تر ارتباط عطا کرتے ہیں۔ نارتھروپ کی تحلیل و تشریح محض ادبی تنقید کی تکنیکوں، اصولوں، نظریوں اور وسعت پر ہی محیط نہیں ہے، بلکہ ادب کے ان مضمرات کو بھی نشان کرتی ہے جن کا تعلق تخلیقی نظام لسان سے ہے۔ نارتھروپ نے بڑے متبحرانہ طریقے سے انسانی کردار، رجحانات اور اعتقادات کا بھی تجزیہ کیا ہے۔ ان میں اسطورہ یعنی مت، سمبل یعنی علامت، قوسیہ یعنی آرکیٹائپ، تربیہ، تمثیل، لوک ادب اور لوک روایت وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی ایک فن پارے یا ادب پارے کی بابت بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تشریح و توضیح کیسے کرنی ہے، ہم نے تجزیہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بحیثیت ناقد تعیین قدر کے مرحلے کو کس طرح سے لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیو ٹولسٹوئے ایک ادب عالیہ کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے متعدد ضخیم ناول حوالہ قلم کیے اور انہوں نے ادب عالیہ میں اپنا عرفہ ترین سطح پر مقام بنایا۔ ظاہر ہے کہ ان کے فکر و فن کو، ان کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم بنیادی اصطلاحات کے بے بھی غواصی کریں، لہذا میں نے 2-3 طرح سے فن کے بارے میں بات کی اور پھر تشریح و تجزیہ کے سلسلے میں بات کی کہ ان کے بطن میں غواصی کر کے معلوم کیا جائے کہ ان کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ظاہر ہے مذکورہ اصطلاحات یا کسی بھی علم کی ٹرمنالوجی کو جانے بغیر ہم اس علم کے بطن میں غواصی نہیں کر سکتے۔ لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں کے چند نمایاں کردار اور ان کی تعبیرات۔ لیو ٹولسٹوئے کے نہایت اہم ناول، جس ناول کا عنوان اینا کیرینینا ہے، اس کا مرکزی کردار بھی اینا کیرینینا ہی ہے۔ اور اسی طرح لیو ٹولسٹوئے کے اگلے ناول، یعنی جو بہت ہی ضخیم ناول ہے، جو اینا کیرینینا سے پہلے تخلیق ہوا تھا، جس کا عنوان ہے وار اینڈ پیس، جنگ اور امن، اس کا ایک کردار نتاشا ہے۔ ظاہر ہے کہ نتاشا، اینا کیرینینا اور پراسکوویا فیودورونا میخائل، یہ تینوں تانیسی کردار ہیں۔ ہم مذکورہ کرداروں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیو ٹولسٹوئے دکھانا کیا چاہتے ہیں اور ان کا آدرش کیا ہے، ان کا زندگی کو لے کر نظریہ کیا ہے، وہ زندگی کو کس انداز سے لیتے ہیں، کس طرح سے زندگی کے سمندر کی تھاہ میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ لیو ٹولسٹوئے 1828 میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ 1910 میں ہوئی۔ یہ بات اس لیے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں ان کے زمانے کا ادراک رہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان کا عہد کون سا تھا۔ دیکھیے، ان کے عہد میں اور ان کے عہد سے تھوڑا پہلے اور تھوڑا بعد بڑے بڑے تخلیق کار پیدا ہوئے، بڑے بڑے مصنفین پیدا ہوئے۔ یورپ میں خاص طور سے ظاہر ہے کہ لیو ٹولسٹوئے یورپ کے آخری ملک یعنی رشیا سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے ناول نگار ہیں۔ ایک زمانے میں روس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ رشیا کے آخری کونے پر واقع ہے۔ دیکھیے، لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں کے کرداروں کے ذریعے ہمیں زندگی کی بصیرت اور زندگی کا گیان ملتا ہے۔ دیکھیے، گوئٹے نے ایک کردار تخلیق کیا، اسی طرح فلوبیئر نے ایک کردار تخلیق کیا، اسی طرح لیو ٹولسٹوئے نے متعدد کردار تخلیق کیے۔ گوئٹے کی پینڈورا تھی جو اپنی کاسکٹ میں کالے والی برائیاں، دکھ اور مصیبتیں ساتھ لے آئی، جن سے انسان پر تاریکی طاری ہوئی، اور یہ حوا تھی جس نے اس بنیادی گناہ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جو انسان کی افتاد کا باعث ہوا۔ لیکن پینڈورا اپنی کاسکٹ کی تہ میں ایک ننھی سی سنہری اور روشن چیز بھی لے آئی، انسان کے لیے امید کا نایاب اور نادر تحفہ، اور مریم نے حوا کے گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ مریم جس کی انسانیت پاکیزگی، تقدس اور مامتا سے مرکب ہے، پینڈورا کائنات کی پہلی عورت نسل انسانی کے لیے ایک نحوست بنا کر بھیجی گئی تھی، لیکن اسی کے ہاتھوں وہ نایاب بے بہا جوہر بھی بھیجا گیا جو انسانیت کے دکھوں کا مداوا اور انسان کے لیے امید کی علامت ہے۔ گویا پینڈورا کے پاس زہر بھی تھا اور تریاق بھی۔ پینڈورا کے بطن سے تشویش، ایپیمیلیا بھی پیدا ہوئی اور امید، ایلپورے بھی پیدا ہوئی۔ یہاں یہ امر پھر قابل توجہ ہے کہ تشویش بیٹی تھی اور امید بیٹا۔ اس سے پینڈورا یعنی عورت کی شخصیت اور اس کی تخلیقی حیثیت میں دو متضاد
پہلوؤں کی یکجائیت کا پہلو نکلتا ہے۔ پرومیتھیس نے پینڈورا کو ریوس کی طرف سے دام فریب سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن پرومیتھیس کے بھائی ایپیمیتھیس نے پینڈورا کو ایک بے بہا قیمتی خزانہ سمجھ کر قبول کیا۔ گوئٹے کے پینڈورا ایپیمیتھیس کے لیے نہ صرف ایک قیمتی خزانہ ہے بلکہ ایک اعلیٰ ترین قدر بھی ہے۔ گوئٹے اور سپٹلر دونوں نے پینڈورا کو روح کی حیثیت دی ہے۔ چنانچہ گوئٹے کی پینڈورا اور ولیری کی ہوا سے بالا و بلند تر ہے، جو محض معصومیت، کمزوری اور ترغیب کی علامت ہے۔ اس طرح ہوا کی حیثیت بھی انجیل اور تورات میں مرد کی ساتھی اور مددگار کی ہے۔ ہوا آدم کی پسلی سے تخلیق کی گئی، گویا عورت مرد ہی کے وجود کا ایک جزو بھی تھا اور ساتھ ہی مرد کے وجود کی تکمیل بھی تھی۔ افلاطون کے نظریے کے مطابق یہ دونوں جزو دائرے کے دو حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تو وجود کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہذا عورت محض ترغیب اور کمزوری نہیں بلکہ مرد کی ساتھی، مرد کے وجود کی تکمیل اور روح کے عکس کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ روح کے لیے ایک پرتو کی حیثیت سے اسے پہچاننا چاہیے، اور عورت اپنی اعلیٰ ترین شبیہ میں ماں ہے۔ ماں بن کر عورت نے اپنے پہلے ازلی گناہ کا کفارہ ادا کیا تھا۔ بنیادی گناہ کی پاداش میں عورت کو بچہ پیدا کرنے اور اس پیدائش میں شدید درد اٹھانے کی سزا دی گئی۔ یہ صرف سزا نہ تھی بلکہ ایک اہم ذمہ داری بھی تھی کہ حیات کا دوام اور زندگی کی تجدید عورت کی ذات سے وابستہ کی گئی۔ اس نئی زندگی کے لیے جو اس کی اپنی تخلیق، اس کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، ماں کے دل میں محبت اور ممتا کا ایک ایسا لاجواب، پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہوتا ہے جس سے ماں کے روپ میں عورت ایک بلند اور ایک برتر اور ایک عرفہ ہستی بن جاتی ہے۔ مریم کے تصور کی اعلیٰ ترین مظہر ہے کون؟ ماں۔ ریلکے نے دا لائف آف ورجن میری میں صدیقہ مریم کی شبیہ پاکیزگی، تقدس اور ممتا سے تشکیل دی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فنکاروں، بڑے بڑے مصوروں، بڑے بڑے بت تراشوں، بڑے بڑے فکشن نگاروں نے، خصوصیت سے رافائیل اور مائیکل اینجلو نے عورت کے اس بلند تصور کو میڈونا یعنی مریم کی شبیہ میں ظاہر کیا ہے، اور مریم کی ممتا حوا کے گناہ کے کفارے کی علامت مانی گئی ہے۔ ڈائلن ٹامس نے مریم کے اس کفارے اور مریم کی مجروح ممتا کو اپنی ایپک میں اس طرح نظم کیا ہے کہ کنواری مریم نے اپنی نہ کردہ گناہی میں ماں بن کر بچے کی تخلیق کی اذیت بھی اٹھائی اور اپنے بیٹے کی سولی پر موت بھی دیکھی، اور یوں مریم نے عورت کے پہلے ازلی گناہ کا بڑا زبردست کفارہ ادا کیا، اور عورت اپنے گناہ کا کتنا زبردست کفارہ ادا کرتی ہے جو ماں بن کر اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ عورت کی شخصیت کی تکمیل تھی کہ وہ ماں بن رہی تھی، ایک موتی اس کی کوکھ کی سیپ میں تشکیل پا رہا تھا، ممتا اس کی ساری رگوں میں سرایت کر رہی تھی، اس کے سینے کی دودھ بھری گولائیوں میں مسجد کے اجلے پاکیزہ میناروں کی سی تقدیس پیدا ہو گئی تھی۔ یہی موتی سیپ سے نکل کر گناہ کی زندہ علامت بن جائے گا، انگلیاں اٹھیں گی، سیپی کی طرف بھی اور موتی کی طرف بھی، یہ انگلیاں شمپولیاں بن کر ان دونوں کو ڈسیں گی اور اپنے زہر سے ان کو نیلا کر دیں گی،
اور یوں محسوس کرتی ہے عورت کہ گویا وہ ہاتھورن کے دا اسکارلیٹ لیٹر کی ہیسٹر کی طرح ایک چوراہے پر کھڑی ہے. اس کے سینے پر گناہ کی علامت ایک سرخ نشان دہک رہا ہے. انگلیاں اس نشان کی جانب اٹھ رہی ہیں. ماں کی مامتا، تقدیس اور طہارت نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سب لوگ اسے سنسار کر دیں گے. گو اس پر پہلا پتھر اٹھانے کا ان میں کوئی مجاز نہیں. میں اپنا ایک شعر یہاں شیئر کرتا چلوں. یہ نہ سمجھو گناہ گار نہیں، کوئی پتھر اگر اٹھا مارے. یہ نہ سمجھو گناہ گار نہیں، کوئی پتھر اگر اٹھا مارے. تو اس پر پہلا پتھر اٹھانے کا ان میں کوئی مجاز نہیں. ان دونوں کی زندگی موت سے بدتر ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ اس ننھی سی زندگی کو زمانے کی موسوم ہوا کے تھپیڑے کھانے سے پہلے آغاز ہی میں ختم کر دیا جائے. لیکن نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ اسی سے تو کائنات میں رنگ و رانائی ہے. پھر عورت اپنی مامتا سے نبرد آزما ہوتی ہے اور اس کی ہستی میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. ایک ہلچل، ایک جذباتی طوفان، ایک کشمکش اور مجبوری اور بے بسی کی وہ آخری چیخ. مت چھینو اسے، مت چھینو، تم نہیں جانتے یہ کتنا قیمتی ہے. میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے مت چھینو. عورت ماں ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں کے روپ میں وہ کوئی پاکیزہ مقدس میڈونا ہی ہو. کسی پاکیزہ مقدس میڈونا کا ماں ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں. مامتا کا اعلیٰ و عرفہ جذبہ عورت کی فطرت میں اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ایک اینا کیرینینا ٹولسٹوئے کی اور ایک مادام بواری فلوبیئر کی اور ایک تھریس فرانسوا موریک کی، وہ بھی ماں ہے. ایما بواری اپنی نفسانی طلب کو پورا کرنے اور ایروٹک یعنی اسپرچول روحانی تشنگی کو بجھانے میں کوشاں رہی. ایروٹک تشنگی کو، روحانی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتی رہی. تاہم مامتا کے جذبے سے وہ بھی محروم نہیں رہی. تھریس یعنی وہی تھریس جس نے اپنے شوہر کو دوا میں تھوڑا تھوڑا زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، آخر میں ایک ایسی ماں رہ گئی جس کے لیے اس کی بیٹی کی ہستی ہی سب کچھ تھی. تھریس کی آخری زندگی میں متزلزل کرنے والا موقع بھی آتا ہے، لیکن آخر اس کی مامتا اس کشمکش سے کامران نکل آتی ہے. اس موقع پر جب اس کی بیٹی کا چاہنے والا خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو تھریس میں عورت کی نفسیاتی شخصیت اور عورت کی مامتا ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتی ہیں اور فتح مامتا کی ہوتی ہے. ٹولسٹوئے نے اینا کیرینینا کو اپنی ان دو شخصیتوں یعنی نفسانی اور مادرانہ کے تصادم اور کشمکش میں انتہائی کرب و اذیت سے گزرتے دکھایا ہے. اینا کیرینینا کے یہ الفاظ مذکورہ کشمکش کو سادگی اور اختصار سے پیش کرتے ہیں. یہ دونوں سیردز اپنے شوہر سے اینا کا بچہ اور رونسکی اینا کا محبوب میں صرف ان دونوں سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں.
میں ان دونوں کو ملا نہیں سکتی، حالانکہ میں چاہتی یہی ہوں، انکوٹ۔ دیکھیے، یہ کربناک اذیت اور کشمکش اینا کیرینینا کے المیے کا ایک اہم جزو ہے۔ دراصل مذکورہ تینوں مادام بواری، تھریس اور اینا کیرینینا کے کرداروں کا المیہ اسی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی نسائیت یا تانیسیت کے نفسانی پہلو کو تسکین پہنچانے اور رومان کی طلب کو پورا کرنے ماں کی زبردست شخصیت کو دھچکا پہنچایا۔ لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلک کی موت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو مزید اینا کیرینینا کے کردار کے لیے اس ضمن میں بہت ضروری ہے۔ ٹولسٹوئے کی مرکزی کردار اینا کیرینینا اس عورت کی نمائندگی کرتی ہے جسے اپنی رومانی اور نفسانی طلب کے لیے اپنی مامتا کی قربانی دینی پڑی۔ وار اینڈ پیس کی نتاشا ایسی عورت ہے جو اپنی نوجوانی میں نمایاں ایروٹک اسپرچول شخصیت کو اور اپنی ہیجانی فطرت کو اس طرح زیر کر لیتی ہے کہ وہ صرف ماں اور مکمل ماں بن کر رہ جاتی ہے۔ پہلی نتاشا دوسری نتاشا میں جو ایک مکمل بیوی اور ماں ہے اس طرح مدغم ہو جاتی ہے کہ پہلی نتاشا کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ دراصل نتاشا کی فطرت ہی مادرانہ جذبے کے خمیر سے بنی تھی، اور اس کی طبیعت میں جو ہیجان، جو اضطراب، بے چینی اور حدت تھی وہ اس لیے تھی کہ جب تک وہ ماں اور بیوی نہ بنی تھی وہ اپنے آپ سے غیر مطمئن اور بے چین اور مضطرب تھی، اور اس کی شخصیت ابھی تشنہ تکمیل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کی شخصیت کی تکمیل ماں کے روپ میں ہوتی ہے۔ عورت کی فطرت میں یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مادرانہ اور نفسانی۔ عورت ماں ہے یا طوائف؟ سوال ان دونوں عناصر میں تناسب کا ہے۔ حد سے بڑی ہوئی نفسانیت عورت کو طوائفیت کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ وہ ہوتی ماں ہی ہے، اور ماں کے روپ میں اس کا درجہ بہرحال تقدس کا حامل ہے۔ وجود کی تکمیل اور روحوں کے ملاپ کے ساتھ یہاں بنیادی گناہ کا تصور بھی شامل ہے۔ یہاں بنیادی گناہ کا یہ تصور اتنا گہرا ہے کہ صرف ہاتھورن کے ہاں ملتا ہے۔ اس گناہ کا نشان عورت کے سینے پر داغ دیا گیا ہے۔ عورت اپنے سینے پر اس جلتے ہوئے سرخ نشان کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہے، کیا یہ واقعی گناہ تھا؟ نہیں، یہ گناہ نہیں تھا، یہ تو وجود کی تکمیل تھی۔ دو روحیں سمٹ کر یکجا ہو گئی تھیں، اس نے اپنی پھڑپھڑاتی ہوئی روح اس کے حوالے کر دی تھی، اور اس کے وجود کے ذروں نے اپنی ہستی کی تکمیل کی تھی۔ وہ ماں بن رہی تھی، ایک موتی اس کی کوکھ کی سیپ میں تشکیل پا رہا تھا۔ مامتا اس کی ساری رگوں میں سرایت کر گئی تھی، اور اس کی دودھ بھری چھاتیوں کی گولائیوں میں مسجد کے اجلے پاکیزہ میناروں کی سی تقدیس آ رہی تھی۔ اس کی تکمیل تو ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ ہے وہ ٹریجڈی جسے ہاتھورن نے پیش کیا ہے۔ یہاں عورت ہاتھورن کی ہیسٹر کی طرح ایک چوراہے پر کھڑی ہے۔ کوٹ، یہ دنیا ایک چوراہا ہے، یاد رکھ تجھ پر انگلیاں اٹھیں گی، انکوٹ۔ جب اس کی کوکھ کا موتی سیپ سے باہر نکلے گا تو گناہ کی زندہ علامت بن جائے گا۔ اسکارلیٹ لیٹر میں بھی موتی گناہ کی زندہ علامت ہے۔ کوٹ،
اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ اس ننھی زندگی کا آغاز ہوتے ہی اسے ختم کر دیا جائے. انکوٹ. یہ وہ تصور ہے جو بہت ہی بہی معنی تصور ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. اور وہ ماں اپنے سارے جذبات و احساسات کو کچل کر، اپنی مامتا کا گلا گھونٹ کر جب اس زندگی کو ختم کر دیتی ہے جو اس کی اپنی زندگی کا ایک حصہ تھی، اس کے اپنے خون سے بنی تھی، اس کی اپنی کوکھ سے تشکیل پائی تھی، اس وقت وہ ماں کس بے پناہ ذہنی اور روحانی کرب و اذیت سے گزری ہوگی. یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اور اخبار میں چھپی ہوئی چند سطریں کیا اتنے بڑے المیے کی غمازی کر سکتی ہیں؟ کہیں 2-4 سطروں میں اتنا بڑا المیہ سما سکتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں پراسکوویا فیودروونا، جو لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلک کی موت کا ایک نسوانی کردار ہے. لیکن یہاں تو ہم لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلک کی موت کو مجموعی تناظر میں دیکھیں گے. آئیون ایلک کی موت کی تعبیر کریں گے، اپنے انتقادیاتی انداز سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے خارجی اور سماجی صورتحال کی تشکیل کس طرح سے لیو ٹولسٹوئے کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا یا چلتا ہے. ریاستی اداروں میں مختلف انسانی رویوں کی تشکیل وہ کس طرح سے کرتے ہیں. روسی کلچر کے پردے میں عمومی انسانی صورتحال کا بیانیہ ان کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے کہ مختلف زمین کے خطے جہاں مختلف انسان آباد ہیں ان میں متعدد چیزیں ایسی ہیں، متعدد عناصر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آفاقیت پر مبنی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں میں آفاقیت ایسے عنصر پائے جاتے ہیں. اور پھر لیو ٹولسٹوئے نے انسان، کائنات اور حیات و موت کے بڑے سوالات اور ان میں پیدا ہونے والی کشمکش کو بھی سمجھنے کی کوشش، نہ صرف خود سمجھنے کی کوشش کی بلکہ اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے، ناولوں میں جو کردار پورٹرے کیے ان کے ذریعے اپنے قارئین تک بھی اپنے تخلیقی تجربے کو پہنچایا ہے. دیکھیے آئیون ایلک صرف چند روز کے لیے گاؤں آیا تھا. اسے 10 ستمبر کو اپنا عہدہ سنبھالنا تھا. دیکھیے 3000 روبل سے اب اس کی خواہش تھی کہ اس کے منصب میں ترقی ہو. اس کے اخراجات بڑھ گئے تھے. اس کی یہ خواہش تھی کہ اب اسے 5000 روبل ملیں تاکہ اس کا گھر کا انتظام صحیح طریقے سے چل سکے. اور اس کے علاوہ اسے نئے شہر میں رسنا بسنا، اپنا تمام سامان قصبے سے لانا، بہت سی نئی چیزیں خریدنا اور بہت سی نئی چیزوں کو آرڈر دینا تھا. دیکھیے اب 3000 روپے اس کو اس مد میں ملے کہ وہ اپنا سامان پرانی جگہ سے نئی جگہ لا سکے، منتقل کر سکے. اور 5000 روبل میں اس کو ایک نئی ملازمت مل گئی تھی. اور ظاہر ہے کہ جو اس کے پہلے ہم منصب تھے ان سے 2 درجے اوپر تھی. اور یہ نتیجہ تھا اس کی کوشش کا، یہ نتیجہ تھا اس کی انتھک محنت کا. مختصر یہ کہ اسے اپنی زندگی کو ایک ایسے مستقل ڈھرے پر ڈالنا تھا جس کے بارے میں اس نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر طے کر لیا تھا اور جس کی بیوی نے بھی دل میں تقریباً وہی آس لگا رکھی تھی. دیکھیے اس کی بیوی بھی متعدد آسیں لگائے بیٹھی تھی، متعدد اس کی ڈیزائرز تھیں، آرزویں تھیں. اب ان کو یہ کامیابیاں نصیب ہوئیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال اور ہم آرا ہو گئے.
آئیون ایلخ لے کر تو سب کو ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ وہ اکیلے ہی چلا جاتا ہے۔ آئیون ایلخ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ اپنی کامیابی اور بیوی سے اچھے تعلقات کی بدولت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو تقویت بخشتی تھیں۔ اس کے اوپر مسرت اور شادمانی کی جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس نے کسی وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسے بڑا اچھا اور خوشنما فلیٹ مل گیا۔ دیکھیے، جب انسان پر امید رہتا ہے تو وہ حالات بھی آ جاتے ہیں جن میں اسے سرشاری کا احساس ہوتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی بھی اس سے تعلق توڑ لیتی ہے یا ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ اور اس کی بیوی بس ایسے ہی فلیٹ کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس میں ایک کشادہ اور اونچی چھت والا پرانی وضع کا ملاقاتی کمرہ اور ایک فراخ اور آرام دہ مطالعے کا کمرہ بھی تھا۔ یہ وہ جزیات ہیں جو لیو ٹولسٹوئے کا ہنر ہے، یہ اس کے فن کی کرشمہ کاری ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے اچھے کمرے تھے، اس کے بیٹے کی تعلیم کے لیے ایک موزوں کمرہ تھا۔ غرض یہ دیکھیں، زندگی کی یہ تعیشات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ غرض ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان خاص طور پر انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں۔ تو آئیون ایلخ نے محنت کی، وہ زندگی میں مختلف مصائب و مسائل کا بھی سامنا کرتا رہا، لیکن آخر کار اس کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی اسے آرزو تھی یا جس کا وہ آرزو مند تھا۔ آئیون ایلخ نے اسے آراستہ کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے خود ہی دیواروں کے کاغذ منتخب کیے، فرنیچر، پردے اور صوفوں اور کشنوں کے کپڑے خریدے۔ فرنیچر اس نے زیادہ تر پرانی وضع کا خریدا جو اسے خاص طور پر پسند تھا۔ ہر چیز نکھرتی اور سنورتی گئی، یہاں تک کہ اس نے مکان کے سلسلے میں اپنا جو نصب العین بنایا تھا وہ حاصل ہوتا نظر آنے لگا۔ گھر کی آرائش اور سجاوٹ ابھی آدھی ہوئی تھی کہ اسے وہ اپنی توقعات سے کہیں بڑھ چڑھ کر معلوم ہونے لگی۔ وہ اپنی چشم تصور سے دیکھ سکتا تھا کہ جب اس کے گھر کی آرائش مکمل ہو جائے گی تو وہ کس قدر خوبصورت، خوشنما اور معیاری معلوم ہوگا۔ بدذوقی اور عامیانہ مذاق سے بالکل پاک صاف وہ رات کو سویا تو اس کے تخیل میں مکمل طور پر آراستہ ڈرائنگ روم کی تصویر موجود تھی۔ اس نے نامکمل ملاقاتی کمرے پر ایک نظر ڈالی تو اس کی چشم تصور میں کمرے کی تصویر پھر گئی۔ دیکھیے، یہ وہ ہے اس کا جہان آرزو جس کی اسے خواہش تھی، اور محنت کے نتیجے میں اس نے اپنے جہان آرزو کی تکمیل کی۔ آتش دان، پردہ، کتابوں کی الماری، گویا لاپرواہی سے جگہ جگہ رکھی ہوئی کرسیاں، دیواروں پر لٹکی ہوئی نفیس چینی کی پلیٹیں، مناسب جگہ رکھے ہوئے کانسے کے مجسمے۔ اسے یہ سوچ سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ اس کی بیوی اور بیٹی جو اس کی طرح ایسی چیزوں کا ذوق رکھتی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر کس طرح اش اش کر اٹھیں گی۔ ابھی تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ ایسی چیزیں دیکھیں گی۔ خاص طور پر پرانے فرنیچر کے سستا ملنے کے معاملے میں تو وہ واقعی خوش قسمت تھا، اور اس طرح اس فرنیچر نے ہر چیز کو ایک خاص نفاست اور خوش ذوقی کا رنگ بخش دیا تھا۔ خطوں میں وہ جان بوجھ کر ہر چیز کو ذرا کم کر کے بتاتا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ دنگ رہ جائیں۔ وہ ان چیزوں میں کھویا رہتا تھا کہ اس زمانے میں وہ اپنے نئے فرائض منصبی تک میں اپنی توقع سے کم دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ اسے عام طور پر انہی میں سب سے زیادہ آسودگی ملتی تھی۔ دیکھیے، اس کا ایک ذاتی تجربہ تھا۔ جب شادی سے پہلے کی زندگی اس کی تھی تو اس کا تجربہ اور نوعیت کا تھا، پھر اس کی
آئیون ایلک کی شادی ہو جاتی ہے پراسکوویا فیودروونا کے ساتھ. تو شادی کے جو پہلے سال ہیں ان میں وہ ایک اتھل پتھل کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب جب اس کی آرزو پوری ہوئی ہے کہ 5,000 روبل والی ملازمت مل جائے سو وہ مل جاتی ہے. تو اب وہ آسودگی تو اسے میسر آ گئی ہے لیکن اس طرح سے اب وہ اپنے کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا. عدالت کے اجلاسوں کے دوران میں وہ بعض اوقات کچھ کھوس آ جاتا اور اس کے خیالات بھٹک کر اس قسم کے موضوع تک پہنچ جاتے تھے کہ پردوں کے لیے سلاخیں سادہ ہونی چاہیے یا منقش. وہ ان چیزوں میں اس قدر دلچسپی لیتا تھا کہ فرنیچر سرکانے یا پردے لٹکانے میں اکثر خود بھی مزدوروں کا ہاتھ بٹانے لگتا. ایک دفعہ جب وہ ایک مزدور کو یہ بتانے کے لیے سیڑھی پر چڑھا کہ وہ کس طرح پردے لٹکوانا چاہتا ہے تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھی سے گر پڑا. لیکن چونکہ وہ بہت پھرتیلا اور مضبوط آدمی تھا لہٰذا ایک حد تک سنبھل گیا اور کھڑکی کے کواڑ سے پسلی میں چوٹ لگنے کے علاوہ اسے اور کوئی خاص ضرب نہیں پہنچی. کچھ دن اس کی پسلی میں درد رہا لیکن جلد ہی جاتا رہا. اس پورے عرصے میں آئیون ایلک بہت خوش و خرم حساس بشاش رہا. اس نے خط میں لکھا آج کل میں خود کو اپنی عمر سے 15 سال کم محسوس کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جب اسے خوشیاں مل گئیں جب اس سے اس کی خواہش کے مطابق آسائشیں میسر آ گئیں تو پھر اس کی کیفیت میں ایک سرشاری پیدا ہو گئی. اسے امید تھی کہ ستمبر تک سارا کام مکمل ہو جائے گا مگر وہ اکتوبر کے وسط تک کھینچا. لیکن خیر آرائش ہوئی لاجواب اور نفیس اور صرف اسی کا یہ خیال نہیں تھا جس کسی نے مکان دیکھا یہی کہا. واقعی یہ ہے کہ یہ آرائش عین اسی قسم کی تھی جیسی وہ سب لوگ کرتے ہیں جو دولت مند نہیں ہوتے لیکن رئیسوں کا سا انداز بنانا چاہتے ہیں اور اسی لیے سب ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں. اب یہ وہ سنویت ہے جس کو دکھایا گیا ہے یعنی معاشرتی زندگی کی سنویت کو بھی دکھایا گیا ہے اور ایک فرد کے اندر چلنے والی جو ڈویلٹی ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے. وہی پردے آبنوس پھول قالین اور کانسے کے مجسمے وہی سیاہی مائل اور خوب پالش شدہ چیزیں غرض ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی ایک خاص طبقے کے لوگ اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں تاکہ اس طبقے کے اور باقی لوگوں جیسے معلوم ہوں. یہ دیکھیے یہ سوسائٹی میں ہر سوسائٹی میں مسابقت کا ایک رویہ ہوتا ہے. انسان چاہتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عزیز جو ہے وہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو دوسرا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس پر سبقت لے جاؤں. تو یہ مسابقت کا رویہ یہ بھی ایک انسانوں کے کہہ لیجئے کہ فطرت میں شامل ہو جاتا ہے یا ان کی نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے کہ میں ان جیسا بنوں یا ان کی طرح گاڑی خرید لوں ان کی طرح بڑا مکان خرید لوں ان کی طرح لون بناؤں ان کی طرح کا فرنیچر خریدوں یا ان سے بڑھ کر خریدوں وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے یہ وہ مسابقت کا رویہ ہے یہ بھی پوری دنیا کے انسانوں میں موجود ہے. اور آئیون ایلک کا فلیٹ دوسرے لوگوں کے مکانوں سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن وہ خود اسے بہت غیر معمولی سمجھتا تھا. ظاہر ہے ایک چھوٹی جگہ سے آ کر جب آپ بڑی جگہ پر سیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو آرائش اور اس کی سج دھج اور تزئین اور آرائش پر جب توجہ صرف کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے سے بہتر معلوم ہوگی. جب وہ اپنے بیوی بچوں کو لینے اسٹیشن گیا اور انہیں وہاں سے اس فلیٹ میں لایا جس میں خوب تیز روشنی ہو رہی تھی جب ایک سفید ٹائی لگائے ہوئے ملازم نے دروازہ کھولا جس میں وہ لوگ
پھولوں سے آراستہ ہال میں داخل ہوئے، وہاں سے ملاقاتی کمرے میں گئے اور پھر آئیون ایلک کے مطالعے کے کمرے میں گئے، اور جب یہ سب دیکھ کر مارے خوشی اور حیرت کے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تو آئیون ایلک خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ یہ تھی اس کی زندگی کی اچیومنٹ، یہ تھے اس کی زندگی کے وہ حاصلات جن کے لیے اس نے ساری زندگی تگ و دو کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تھے اس کی زندگی کی محنت کے ثمرات۔ ہاں، انسان اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب وہ محنت تو جی جان سے کرتا ہے لیکن اس کو اس کی محنت کے ثمرات سے مایوس کر دیا جاتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ دکھ کی کیفیت میں تو ضرور چلا جاتا ہے۔ اس نے انہیں گھر کی ایک ایک چیز دکھائی۔ اس وقت ان کی تعریفیں اس کے کانوں میں امرت بن کر ٹپک رہی تھیں اور وہ آسودگی اور مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ اس روز شام کی چائے کے وقت جب پراسکوویا فیودورونا میخائیل نے اس سے پوچھا کہ وہ گر کیسے پڑا تھا تو وہ ہنس دیا اور بڑے مزیدار انداز میں اپنے گرنے اور مزدور کے خوف زدہ ہونے کا پورا قصہ سنا دیا۔ میرا جمناسٹک کا ماہر ہونا کام ہی آیا، کوئی اور ہوتا تو اس کے سخت چوٹ آتی، مگر میرے بس یہاں پہلو میں ذرا سا گومڑ پڑ جانے ہی پر بات گئی گزری ہو گئی۔ اب بھی جب اسے چھوتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر کچھ کمی معلوم ہوتی ہے درد میں، بس ذرا سی خراش پڑ گئی تھی۔ اور وہ لوگ اپنے نئے گھر میں رہنے سہنے لگے جس کو بہترین اور مکمل بنانے کے لیے وقت محض ایک کمرے کی کسر تھی۔ دیکھیے، انسان اپنے ان دکھوں کو بھول جاتا ہے جب اس کو سکھ مل جاتے ہیں۔ دیکھیے، آئیون ایلک بری طرح گرا، اس کے بری طرح چوٹ آئی، اور جب پراسکوویا فیودورونا جو اس کی شریک حیات ہے اس نے پوچھا تو اس نے اس دکھ کی چونکہ شدت کم ہو چکی تھی لہذا اس دکھ کے بارے میں لطف لے کر بتایا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ برے حالات سے اچھے حالات میں آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پرانے دکھ، پرانے غم اور پرانا ملال جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی آئیون ایلک کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا جس کا اس نے اظہار کیا، اور ان کی تنخواہ بھی بس کوئی 500 روبل اور زیادہ ہوتی تو کیا کہنا تھا، سارے تلدر دور ہو جاتے۔ یہ احساس عام طور پر ان کی مزے میں گزر رہی تھی زندگی، خاص طور پر شروع میں تو ہر چیز بہت اچھی اور قابل اطمینان معلوم ہوتی تھی۔ جس وقت تک فلیٹ کی ہر چیز مکمل نہیں ہوئی تھی اور مختلف چیزیں خریدنا، ان کا آرڈر دینا، ان کی مرمت کرنا یا نہیں ادھر سے یا انہی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنا اور مختلف کام، یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں بھی کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلط فہمیاں اور بدمزگیاں پیدا ہو جاتی تھیں، لیکن میاں بیوی دونوں اتنے خوش اور مصروف تھے کہ یہ غلط فہمیاں اور بے لطفیاں لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی رفع ہو جاتی تھی۔ دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا جب ان کی تنخواہ بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے، اور پراسکوویا فیودورونا کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ تھیں، تو ان دنوں دونوں کے درمیان میں ناچاقی کا سلسلہ اپنے عروج پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جب برے دنوں سے اچھے حالات میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان وہ سارا جو بدمزگی کی فضا تھی، جو بد سلیقگی کا ماحول تھا، اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی۔ جب فلیٹ کی آرائش بالکل مکمل ہو گئی تو زندگی میں کچھ بے کیفی اور یکسانیت سی آ گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا گویا زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو، مگر اس وقت تک ان لوگوں کے نئے ملاقاتی بننے لگے
تھے اور ایسی دلچسپیاں زندگی میں داخل ہونے لگی تھیں جو انہیں مصروف رکھتی تھی۔ آئیون ایلک دوپہر تک عدالت میں رہتا اور کھانے کے وقت گھر آ جاتا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت خوش و خرم اور مطمئن رہتا تھا، اگرچہ گھر کی وجہ سے اسے اس وقت بھی خاصی پریشانی اور فکر رہتی تھی۔ میز پوش یا گرد پوش کا ہر دھبا اور پردوں کی ضرورت سے زیادہ ڈھیلی ہر ڈوری اس کے لیے باعث کوفت ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہو، اس نے گھر کی آرائش اور سجاوٹ پر اتنی محنت کی تھی کہ اب خفیف بے ترتیبی سے بھی اس کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر آئیون ایلک کی زندگی بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسی اس کے عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے تھی، یعنی آرام دہ اور خوشگوار، معقول اور مہذب۔ وہ 9 بجے اٹھتا، کافی پیتا، اخبار پڑھتا اور اس کے بعد سرکاری وردی پہن کر عدالت کا رخ کرتا۔